الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، عبادات میں سب سے پہلا درجہ اللہ رب العالمین کے ہاں نماز کا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی اہمیت سے انکار دراصل اسلام سے انکار ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو مسجد میں آتا جاتا دکھائی دیتا ہے اور کبھی زندگی کے معاملے میں اس کی گواہی کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا اس کے متعلق گواہی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ گویا کہ مسجد میں آنا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، نماز ادا کرنا، یہ ان اہم امور میں سے ہے کہ جن کے ادا کرنے پہ بندے کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور اگر بندہ نماز سے اپنا تعلق توڑ لے، نماز ادا نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں نماز کی اتنی اہمیت، اتنی تاکید، اتنی وصیت آئی ہے، وہیں پر نماز کا بے بہا اجر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بیک وقت انسان کی روح کو بھی ٹھیک رکھتی ہے اور اس کے جسم کو بھی ٹھیک رکھتی ہے، اس کے تعلقات کو بھی درست کرتی ہے اور اس کے جسمانی امور کو بھی صحیح کر دیتی ہے۔ یہ زبان سے بھی عبادت کرتا ہے، جسم سے بھی عبادت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر ایک توحید کا ایسا مرقع اور نمونہ بن جاتا ہے کہ کسی اور عبادت میں یہ رنگ نظر نہیں آتا۔ دن رات میں 5 مرتبہ بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میرے اوپر گناہوں کا گند ہو سکتا ہے، اے اللہ میرے اوپر معاشرے کی برائیاں اور خطائیں جڑی ہو سکتی ہیں، لیکن اے اللہ تو پاکیزہ ہے، تو بلند تعریف والا ہے، تو اعلیٰ ہے، تیری ذات بلند ہے، تیری شان بلند ہے، اور اے اللہ میں حقیر پر تقصیر تیرا بندہ ہوں، لا الہ غیرک، میں جتنے مرضی گناہ کر لوں لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، کسی اور کو اپنا الہ نہیں مانتا، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے جتنے پاکیزہ کلمات ہیں، جتنی تعریفیں ہیں، وہ ساری تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی تو ہے۔ اے اللہ تیری شان اعلیٰ، تیری ذات اعلیٰ، تیری تعریف اعلیٰ، اے اللہ تو خود ہی اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے اللہ تیری ہر طرح سے حمد، تعریف، تحمید، تسبیح بیان کر کے دیکھی، اے اللہ یہی یہ نتیجہ نکلا کہ الحمدللہ رب العالمین، جہان میں جتنی تعریف ہوتی ہیں، جون سا جہان جس زبان اور جس بولی میں تیری تعریف کے کلمات بولتا ہے، وہ سارے تیرے ہی لیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں جو کوئی بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تمہیں اس کی سمجھ بھلے نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین سب کا خالق و مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد یہ کہ تیرے رستے پہ چلتے ہیں تو دنیا ٹانگیں کھینچتی ہیں، ہمیں سیدھے رستے پر چلائے رکھنا۔ مغضوب لوگوں کا یا گمراہ لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دینا، ہمیں تو وہ لوگوں چاہیے، وہ رہنما چاہیے کہ جن پر تیری رحمت برسی تو بے بہا برسی۔
میں جھکتا ہوں تو میری زبان کہتی ہے سبحان ربی العظیم، اے اللہ میں جھکا تو تیرے آگے اس لیے جھکا کہ عظمتوں کے لائق بھی تو ہے، تو میرا رب ہے، تو پاکیزہ ہے۔ میں رکوع سے اٹھا ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تعریف، سجدے میں جا کر اپنی حقارت کا، اپنے تقصیر ہونے کا اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کیا، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں سب سے ادنا، میں سب سے نچلا اور تو سب سے اعلیٰ ہے، تیرے علاوہ کوئی اعلیٰ نہیں۔ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے تشہد پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جتنے تحیات ہیں، جتنے مبارکات ہیں، اے اللہ جتنے سلام ہیں، وہ سارے کے سارے تیرے ہی لیے ہیں، ساری قولی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، وہ ساری تیرے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ تیرے پیغمبر ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے، مجھے دجال کے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ کر دے۔ بندے کی یہ نماز اللہ رب العالمین کے ہاں اس قدر درجہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہوگا وہ یہی ایک نماز ہوگی، اور اگر اس نماز میں بندہ کامیاب ہو گیا تو اس کے باقی سارے اعمال میں اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر وہ نماز میں ناکام رہا، اس کے نماز میں نقص رہا، خامی رہی، تو اس کے باقی سارے اعمال کو اللہ رب العالمین غارت کر دیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ نماز کی حفاظت کرے، نماز کے لیے بندہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ اور نماز کا درجہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی بیتہ، آدمی کی نماز جو وہ اپنے گھر میں یا اپنی دکان پر یا بازار میں کسی بھی جگہ پر سوائے مسجد کے وہ کسی بھی جگہ پر اپنی نماز ادا کرتا ہے، اسے وہ اجر نہیں ملتا جو باجماعت نماز ادا کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ ایک آدمی جو باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، مسجد میں وقت پر آیا، امام کے قریب ہو کر کھڑا ہوا، نماز کا انتظار کرتا رہا، یہ اور دوسرا وہ بندہ جس نے اپنے گھر میں، دکان پر، بازار میں کسی بھی جگہ پر نماز ادا کی لیکن مسجد میں نہ آیا، اس کو بھی نماز کا اجر ملے گا، لیکن وہ اور یہ اجر میں برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دونوں کے درمیان فرق ہے، اور وہ فرق کتنا ہے؟ 27 درجوں کا فرق ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کی ہوئی، یہ 27 مرتبہ بھی اگر کوئی بندہ ادا کر لے تو وہ اس کے اجر کو پہنچ جائے گا، نہیں۔ درجے کی جو تعریف ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی کہ وہ 27 درجے افضل نماز ہے وہ جو باجماعت نماز ہے، تو درجات کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، وہ کس کیفیت کے حامل ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا نماز کو باجماعت ادا کرنا سیکھ لیجیے، اور جو بندہ مسجد کو لازم پکڑ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں ہی رہتا ہے، یہ مسجد سے نکل بھی جائے تو اپنا دل مسجد میں چھوڑ جاتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اسے خوشخبری دو کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، تمہارے گناہ مٹا دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو جنت میں بلند کر دے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں
لوگوں نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول، ہمیں ضرور ایسا عمل بتائیے۔ آپ نے 3 اعمال بتائے، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ اصل پہرے داری ہے کہ جس طرح سے ایک فوجی سرحد پر کھڑا ہو کر اپنے دین اور اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ اسلام کا مجاہد انتظار کرتے ہوئے اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا انتظار کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کے قدموں کو جنت کے اندر اس کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے کہ اس کے نشان قدم سے اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب مسجد کے اندر آتا ہے اپنے گھر سے وضو کر کے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گھر سے وضو کر کے آنا، نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آنا زیادہ فضیلت کا سبب ہے بجائے یہ کہ بندہ مسجد میں سے آ کر وضو کرے۔ اور اگر آپ اپنی دکان پر ہیں تو کوشش کیجئے دکان سے وضو کر کے آ جائیے۔ کسی طریقے جب بھی آپ مسجد میں آنے لگیں کوشش کریں کہ آپ مسجد میں وضو کر کے داخل ہوں۔ جتنے قدم آپ چل کر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ مٹائیں گے، ایک نیکی میں اضافہ کریں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے۔ گویا ایک قدم پر 3 انعامات دیے جا رہے ہیں، اور جتنے قدم بندہ چل کر مسجد میں آتا ہے اتنے قدموں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ اسے تہجد اور روزے کا اجر بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے گویا حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جب بندہ مسجد کے اندر آ جائے دیکھتا ہے کہ ابھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے، ابھی امام صاحب نہیں آئے ہیں، یا نماز میں چند لمحات چند منٹ باقی ہیں، وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد انتظار ہے، یہ دنیا کا واحد انتظار ہے جو انتہائی بابرکت انتظار ہے۔ باقی سارے انتظار بے چینی والے ہوتے ہیں، باقی سارے انتظاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لیکن یہ والا جو انتظار ہے، جو نماز کا بندہ انتظار کرتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوگی، میں اپنے رب سے مناجات کروں گا، اپنے رب سے باتیں کروں گا، وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے مکمل نماز کا اجر لکھتے رہو، اس کے لیے اتنا اجر لکھو جتنا ایک نمازی کا اجر ہوتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر مسجد کی بجائے گھر سے وضو کر کے آ جائے تو گھر سے چلنے سے لے کر مسجد میں پہنچنے تک اس کے سارے گناہ بھی معاف ہوئے، اور پھر جب وہ مسجد میں آ کر انتظار کرتا ہے اسے نماز کا اجر بھی ملا۔ اب اس نے نماز ادا کی، ابن حبان کی روایت میں آتا ہے بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے اللہ رب العالمین نکال کر اس کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنا قیام پورا کر کے رکوع میں جاتا ہے اس کے سارے گناہ نیچے گر پڑتے ہیں اور بندہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب بندہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دام فی مصلا، وہ اپنی مجلس پر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، یعنی جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یا وہ اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی کام وہ نہیں کرتا، یعنی کہ کسی سے بات بھی نہیں کی، اس کا وضو بھی نہ ٹوٹا اور اس نے اپنی جگہ بھی نہ بدلی۔ جب تک یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یا نہیں بھی کرتا، بس خاموشی سے بیٹھا رہے یا کسی بھی طرح سے بیٹھا رہے، بس یہ 3 کام نہ کرے جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اللہ سے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ یہ بندہ توبہ کرتا ہے، اے اللہ تجھ سے بخشش کا طلبگار ہے، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔
یہ 3 دعائیں فرشتے مسلسل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ اٹھ کر چلا جاتا ہے یا کسی سے بات کر لیتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں انسان بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھتا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر اس کا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن یہ واحد ایسا بیٹھنا ہے کہ جو بیٹھنا بھی بندے کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جس بندے کو اپنے دل کی سختی محسوس ہو، جسے یہ وسوسہ ہو کہ میرا دل سخت ہو چلا ہے، جسے اپنے ایمان میں کمزوری محسوس ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد اپنی جگہ کو لازم پکڑے۔ جب وہ اپنی جگہ کو لازم پکڑے گا تو فرشتوں کی دعائیں اسے ملیں گی، اور فرشتوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ اس کے حق میں فرشتوں کی دعائیں قبول کرے گا، اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ مسجد میں آئے، گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد میں پہلے آئے اور آ کر نماز ادا کرے۔ عطاء بن ابی رباح یہ وہ تابعی ہیں کہ جو صحابہ کرام کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، یہ وہ تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال ان کے زندگی کے ایسے ہیں کہ انہوں نے 70 حج لگاتار کیے، 70 حج کیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حرم کے اندر نماز کھڑی ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہا تو پچھلی صفوں میں سے رونے کی آواز آئی اور پوری نماز رونے کی آواز آتی رہی۔ نماز کے بعد دیکھا گیا کہ عطاء بن ابی رباح ہچکی بندھی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج 40 سال بعد میری تکبیر اولیٰ رہ گئی، میری تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے 40 سال کے بعد، اور ہماری جماعت کی جماعت رہ جائے ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو 1 رکعت مل جائے گی، 2 رکعتیں مل جائیں گی۔ مدینہ کے امام سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال سے کسی نے نہیں دیکھا کہ سعید بن مسیب اپنے گھر سے نکلے ہوں اور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر گئے ہوں، یا مسجد سے نکلے ہوں اور اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ گئے ہوں۔ اور سعید بن مسیب ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کے وقت مؤذن مجھ سے پہلے پہنچا ہو مسجد، میں مؤذن سے بھی پہلے مسجد میں پہنچا کرتا تھا۔ ہمارے اسلاف کی مسجد کے ساتھ بڑی محبت تھی، مسجد کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اس لیے مسجد کے ساتھ گہرا تعلق رکھیے، با جماعت نماز ادا کیجئے۔ جہاں سے بھی آپ کو نماز کی آواز آتی ہے آپ وہاں پر پہنچیے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی اور محبت کی واضح دلیل یہ ہے کہ بندہ با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہوا نماز نظر آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔